بہت ہی صاف ستھرا اور بہت خوبصورت اور بہت ایک امن والا شہر ہوا کرتا تھا. تو کاش کہ وہ ہمارا کوئٹہ جو ہے اس کی وہ مومنٹم ہمارا جاری رہتا، کوئٹہ بہت ترقی کرتا، اور کوئٹہ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے صوبے کے اندر بھی ایک بہت مثالی ترقی ہوتی، جس میں گوادر بھی شامل ہوتا، جس میں سارے کوسٹل ایریاز بھی شامل ہوتے، اور جس میں اندرون بلوچستان کے علاقے بھی شامل ہوتے. ہم نے اپنے دور میں بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو بڑھائیں، اور بہت سارے منصوبے ہم نے شروع بھی کیے اور جو ماضی کے دور سے چل رہے تھے ان کو مکمل بھی کیا. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، تو لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم نے ہر سیکٹر میں اللہ کے فضل و کرم سے منصوبوں کو شروع کیا. میرے ساتھی یہ بیٹھے ہیں جناب مالک صاحب، میرے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور پھر اور بھی آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا، جن کی یہاں پہ گورنمنٹ تھی، وہ گورنمنٹ کے وہ حصہ تھے، کچھ وفاقی گورنمنٹ تھی تو وفاقی گورنمنٹ کے حصہ تھے، نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، سینٹ کے ممبر تھے، اور کچھ آج بھی ہیں. تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھی ایک گورنمنٹ یہاں پہ چلائی، اچھا کام کیا آپ نے. میں ہر مرحلے پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، اور پھر آپ نے ہمارا ساتھ دیا. تو ہم اسی طرح سے آگے بھی مل جل کے چلنا چاہتے ہیں، اور اس ملک کو، اس صوبے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور جو جیسے میں کہتا ہوں کہ کوئی سینس آف ڈیپریویشن ہے ہمارے عوام کے اندر، خاص طور پر بلوچستان کے عوام کے اندر، وہ ضرور بضرور دور ہونی چاہیے، ہر قیمت پہ دور ہونی چاہیے. اور وسائل آخر ہیں کس لیے؟ وسائل انہی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا، چاہے وہ کچی کنال تھی، چاہے وہ موٹر ویز تھی، چاہے اپنا جو ہے وہ سی پیک کے اندر منصوبے تھے، چاہے وہ گوادر کا ایئرپورٹ تھا جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ بن رہا ہے، جس کو بہت جلدی مکمل ہو جانا چاہیے تھا. آج تک مکمل نہیں ہو سکا. کہتے ہیں کہ شاید اگلے مہینے مکمل ہوگا، پتہ نہیں اگلے مہینے بھی مکمل ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے پرانے منصوبے جو کئی سالوں سے چل رہے تھے، مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، اور 10 20 سالوں سے چل رہے ہیں. ان کو ہم نے بعض منصوبوں کو مکمل کیا، جس میں نے ابھی کچی کنال کا میں نے نام لیا ہے. کوسٹل ہائی وے ہم نے شروع کی 1990s میں، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے گوادر کو کوئٹہ سے ہم نے ملایا. پھر اس کے بعد گوادر کو نیچے اپنا خزدار اور رتو ڈیرو کے ساتھ، پھر کوئٹہ کو جو ہے وہ ہم نے ملایا. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حقلہ آباد سے حقلہ، اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان اور یوب اور کوئٹہ، وہ سڑک کبھی یوب اور کوئٹہ کی بننے والی رہتی ہے. دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اربوں خربوں ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں، لیکن کئی سال منصوبے مکمل نہیں ہوتے. کئی دفعہ منصوبے شروع ہوئے، خلل آیا، رک گئے، پھر شروع ہوئے، خلل آیا، رک گئے. اور وہ مومنٹم جو ہم نے شروع کیا تھا وہ جاری رہتا. تو آج یقین کریں کہ آج مڈل ایسٹ کے کئی شہر گوادر سے پیچھے ہوتے. تو ہم نے تو یہ کل بات نہیں کی گوادر کی، 2 دن پہلے بات نہیں کی، ہم نے تو بات کی 1990s میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اپنا ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات ہے. تو سوشل سیکٹرز میں بھی ماشاءاللہ ہم نے کوئی کم نہیں رہے پیچھے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں
यहाँ पे दहशत गर्दी को हमने अल्लाह के फजल करम से ख़त्म किया, अपने दौर में मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया। और आपको याद है कि चाहे वो लोड शेडिंग थी या ये दहशत गर्दी थी, दहशत गर्दी उरूज पे थी, लेकिन अपने दौर में हमने उसको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया। और एक पिछली गवर्नमेंट भी आपने देखी है, हुक्मरानों को यहाँ पे 100-150 लोग शहीद होते हैं, और सख्त सर्दी में, फरवरी का महीना है, तो छोटी छोटी बच्चियाँ अपने बड़ों के मैयत के साथ लिपट जाती हैं और रोती हैं और कहती हैं कि जो है वो पापा पापा को आवाज़ देती। वो मंजर देखा नहीं जाता। आज भी वो मेरे मोबाइल के अंदर वो मौजूद है। कभी मैं देखता हूँ तो आंसू आते हैं इंसान के, तो वो रोती हैं, अपने पापा को पुकारती हैं। और फिर हुक्मरान उस दौर का ये कहता है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो उनको ब्लैकमेलर कहते हो। वो बेचारे अपने पापा को खो दिया है, आवाज़ें दे रही हैं, आगे से उनको जवाब नहीं मिलता, आंखों से आंसू जारी हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ लिपट कर रो रही हैं वालिद की मैयत से, और ये कह रहे हैं कि मैं ब्लैकमेलर है, मैं ब्लैकमेलरों के पास नहीं जाऊँगा। ये दर्द है तुम्हारे दिल के अंदर इस कौम का। ये मैंने खुद चीज़ें देखी सुनी है, और मैंने खुद अपना वो जो है वो ये स्टेटमेंट्स मैंने सारे रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो क्या मुल्क की आवाम की खिदमत करेगा जिसके दिल के अंदर ये इतना भी दर्द नहीं है कि एक छोटी बच्ची के जज्बात को समझ सके। वो मंजर आपको भी कभी कभी ज़रूर देखने चाहिए, ताकि आप भी अपना जो है ना वो एक नए अज़्म के साथ, एक नए वल्वले के साथ अपने फ़राइज़ को अंजाम दे सकें। तो बहरहाल हमारी इंशाअल्लाह ये जो फेडरल गवर्नमेंट थी, हम अपना जो एक वसी पैमाने पे बलूचिस्तान के बच्चों पे जो के वज़ाइफ हमने पढ़ने लिखने के लिए जो शुरू किए थे, इंशाअल्लाह उसको कई गुना और ज़्यादा इंशाअल्लाह इजाफा करेंगे। यहाँ के बच्चे पढ़ें लिखें और अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाएं और बलूचिस्तान के मुआशरे को तब्दील करें, यहाँ की पसमानदगी को ख़त्म करें, यहाँ की बैकवर्डनेस को ख़त्म करें, डेप्रिवेशन को ख़त्म करें। तो हम इंशाअल्लाह उसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल के मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। हम सब माशाल्लाह यहाँ पे आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, बलूचिस्तान आए हैं, कोयटा आए हैं। मैं तो कोयटा को देखने के लिए तरस रहा था। मैं कई सालों के बाद, मतलब 5-6 सालों के बाद आज कोयटा दोबारा मुझे आने का मौका मिला है। अल्लाह ताला कोयटा को भी आबाद रखे, बलूचिस्तान को भी आबाद रखे, पाकिस्तान को भी आबाद रखे। शहबाज साहब आप कुछ कहें? जी बहुत शुक्रिया जनाब। सीपैक में बहुत बड़ी तरजीहात हमारी बलूचिस्तान के अंदर थी, और हमने जो मनसूबे बलूचिस्तान के लिए जो ख्वाब देखा था वो पूरा होने से पहले हमारी गवर्नमेंट टूट गई, और बड़ा जो है वो धचका लगा हमारे मुल्क की और बलूचिस्तान के डेवलपमेंट को। तो बलूचिस्तान में इतना पोटेंशियल है, आबादी कम है, फासले ज़्यादा हैं। उसका ये मतलब नहीं कि आप अपना जो है वो लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर पैसा कम खर्च करो। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन होनी चाहिए, ताकि यहाँ के गुर्बत का खात्मा हो, बेरोज़गारी का खात्मा हो, और यहाँ पे जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं
وہ باقی ایریاز کے مقابلے میں ڈیولپ ہو کے نظر آئے. وہاں کے لوگ بھی خوشحال نظر آئے. وہاں کے لوگ جو ہے وہ کراچی میں یا لاہور میں یا کہیں اور جا کے نوکریاں تلاش نہ کرتے تھے. ان کو اپنے علاقوں میں روزگار ملنا چاہیے. یہ ہمارا منصوبہ ہے. اور یہ صرف منصوبہ بلوچستان کے حوالے سے نہیں ہے, پورے ملک کے حوالے سے. ہمارے جو علاقے ہیں گلگت بلتستان, اس کے حوالے سے بھی ہماری یہی پالیسی ہے. اگر پوچھ رہے ہیں تو ان سے جا کے پوچھیں کہ گلگت سکردو ہائی وے کس نے شروع کی اور کس نے مکمل کی؟ ہم نے شروع کی. اور کتنے بجٹ لگا اس پہ؟ 62 ارب روپے. گلگت سکردو ہائی وے. اور اس صوبے کا بجٹ غالباً جب میں نے اپنے عنانۂ حکومت سنبھالی ہے تو 6 ارب یا 7 ارب روپے تھا. اب بتائیں 6 ارب یا 7 ارب کوئی بجٹ ہے؟ اور وہ اپنا اس میں ان کو گزارا کرنا پڑتا تھا. ایک ہائی وے میں ہم نے 62 ارب روپے خرچ کر دیے. تو یہ ہماری اب جو عوام کے ساتھ جو محبت ہے اس کا یہ ثبوت ہے. اور اسی طرح سے میں آزاد کشمیر کی بھی مثال دوں گا. ان کا بھی 10 ارب کے لگ بھگ یا اس سے کم اس کا ان کا ٹوٹل بجٹ تھا. اور ہم نے آ کے اللہ کے فضل اس کو کئی گنا اور بڑھا دیا. اور بہت بڑے بڑے منصوبے وہاں پہ لانچ کیے ہم نے. تو یہ میرا مطلب کہ جو کم آبادی والے جو ہمارے صوبے ہیں ہمارا, ان کے بارے میں ہماری ماشاءاللہ یہ پالیسی رہی ہے. اور ایک کے پی کی جس کے بارے میں اپنا اور ایک پارٹی بہت تبدیلی کی بات کرتی تھی. تو سن 75 سے جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے, اس زمانے سے لوانی ٹنل کا نام ہم سن رہے تھے. اور کہ لوانی ٹنل بنے گی, جی وہاں لوانی ٹنل بنے گی, لیکن وہ آج تک ہمارے دور تک مکمل نہیں ہوئی. اور تھوڑی تھوڑی کر کے بنتی گئی. پھر بجٹ ملا تو بن گئی, نہ ملا تو کئی سال کے لیے رک گئی. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آگے اس میں کوئی 30 بلین روپیہ اپنے دور میں خرچ کر کے اس کو مکمل کیا. آج وہاں لوگ جا رہے ہیں. سفر جو پہلے 12 گھنٹے جس پہ لگتے تھے آج 5 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے وہ. اور پھر آپ اس سے بھی اندازہ کریں جو سفر ماشاءاللہ ابھی گوادر سے کوئٹہ جو پہلے شاید 1.5 دن میں مکمل ہوتا تھا, آج صبح ناشتہ کریں تو لنچ آپ گوادر میں ناشتہ کریں, لنچ آپ کوئٹہ کر سکتے ہیں. تو یہ عمل ہے جو ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور یہ ہمارا شوق تھا, محبت تھی اپنے عوام سے, جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پورا کر کے دکھایا. اور بہت سارے منصوبے بھی تو بن رہے تھے. اور گوادر کو میرا تو تھا کہ گوادر کو میں بار بار یہ نام کئی دفعہ لیتا ہوں, گوادر کو ہم ایک بہترین شہر میں کی شکل دینا چاہتے تھے.